جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کم جو سن صحابہ ہیں ان میں حضرت نعمان بن بشیر ہیں۔ تو ایک غزوے میں جب ان کے والد شہید ہو گئے، خود بھی صحابی، والد گرامی بھی ان کے صحابی، تو شہید ہو گئے، تو یہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر سائڈ پر اکیلے بیٹھ کے تو رو رہے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر طلب فرمایا کہ نعمان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور ابا جی چلے گئے ہیں دنیا سے، شہید ہو گئے ہیں، تو باپ کا صدمہ ہے، اب عمر کم ہے اور آگے مستقبل نظر آ رہا ہے کہ وہ باپ کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی۔ فرمایا یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے؟ فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ آج کے بعد لوگ کہیں کہ عائشہ تیری والدہ ہے؟ میں اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ لوگ آج کے بعد تمہیں میرا بیٹا کہیں اور کہیں وہ دیکھو عائشہ کا بیٹا جا رہا ہے، وہ عائشہ تمہاری والدہ ہے۔ حضرت نعمان کے لیے حضرت عائشہ کھلونے بھی لیتی تھی، پھر عید پر ساری خریداری حضرت عائشہ کرتی تھی۔ اے نعمان دیے، نعمان میرا پتر ہے، کوئی آئے تو صحیح، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ یہ میں خونی رشتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ خونی رشتوں کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی، اس سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں آپ اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ دیں، اگر وہ حضور کو چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ ان کو چھوڑ دیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں، تو گزر رہے تھے تو ایک سر پکڑا ہوا تھا کاٹ کے اور کان سے پکڑا ہوا تھا، اس طرح لا کر تو کھوپڑی حضور کے سامنے پٹک کے رکھ دی۔ حضور نے فرمایا ویحکا یا ویلکا یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ کے دا سر چکی پھردا ہے۔ عرض کیتا حضور اور کے دا ہے؟ اے میرے پیو دا سر ہے۔ فرمایا پیو دی دون لا؟ ہاں یا رسول اللہ پیو دی دون لا کے لے آیا۔ یہ اگر انہیں تواڈی شان دے اندر بے ادبی کیتی اور اس وقت میں تواڈے غلامچ کھڑا ہاں، اے تواڈے دشمنچ کھڑا ہے۔ فرمایا بڑے میرے سارے صحابہ امین ہیں، لیکن فرمایا جیڑا امانت دا حق ابو عبیدہ نے ادا کیتا اور کوئی نہیں ادا کیتا۔ امین ہذہ الامہ، حضور نے فرمایا میری امت دا جڑا امین ہے نا سب تو بڑا، وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت غار ثور دی طرف جا رہے سن تے اگے پیچھے دائیں بائیں، حضور نے فرمایا اتنا اضطراب اور اتنی پریشانی تینوں کس چیز دی ہے؟ عرض کی حضور اللہ کی امانت کی حفاظت کر رہا ہوں۔ بھئی ایک آدمی ہے وہ ایک ہی طرف سے دفاع، عرض کیتا نہیں حضور خطرہ محسوس ہوتا ہے ادھروں کوئی نہ آ جائے، تو اگے جا کے کہنا اگر آئے تو ابو بکر پہلے اگے ہوئے، تواڈے تک کوئی نہ پہنچے، میں دنیا تو چلا جاواں، تو اللہ تعالیٰ میں اے نہ پوچھے کہ ابو بکر تیرے ہوندے میرے حبیب تک اے چیز کیویں آئی ہے۔ اللہ دی امانت دا صحابہ نے اس طرح ادا کیتا۔ حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا ابو عبیدہ بازی لے گیا، امانت دا کس طرح ادا کیتا کہ اپنے پیو دی دھون، اور اے بھی نہیں کہ بس کٹ کے آ کے کہہ چھڈیا حضور میں گردن لایا، نہ کنوں نپ کے لے کے آئے۔ حضور تواڈا کچھ نہیں لگدا، ساڈا تو بالکل ہی کچھ نہیں لگدا۔ تو پھر اگوں جڑا انعام نازل ہویا وہ کی سی؟ ایک پاسے دھون آ رہی ہے تے نال ہی قرآن دی آیت اتر رہی ہے، محبوب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے او صحابن جنہاں دے دل دے اوتے اللہ نے اپنے دستے قدرت دے نال ایمان لکھ چھڑیا ہے، اس طرح کا دست۔ اس لیے اقبال کہتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت طلحہ نے ایک واری کیا سی حضور میں تواڈے نال محبت کردا، حضور نے فرمایا ویکھ کی کہہ رہے ہیں؟ عرض کیتا جی کردا۔ فرمایا اذهب فقتل اباک، جاؤ جا کر اپنے باپ کی گردن اتار کر لو۔ تو انج اڑدے جا رہے ہیں، صحابہ نے روک لیا، پھڑ کے حضور دی بارگاہ چ لے آئے۔ حضور نے فرمایا نہ بس ٹھیک ہے، ویکھنا چاہندا سا تیری محبت کتنی سچی ہے۔ فرمایا میں باپ کی گردنیں اتروانے نہیں آیا، میں تو ان کی شانیں بتانے آیا ہوا۔ آج ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، حضور دا دین نہیں قبول، نماز نہیں قبول، روزہ نہیں، کوئی گل نہیں جی ویکھی جائے گی۔ اپنے بچوں نو دین پڑھاؤ، ساری دنیا دے کافر آج حضرت عمر دا ذکر بھی کر دیں، کوئی بندہ کھڑا ہو کے دس چھڑے حضرت عمر نے حکمرانی دے اصول کتھوں سکھے؟ کیسر اور کسرا دے جڑے وڈے لوگ ہیں جدوں آپ نو ملن آندے سن پوچھدے سن عمر کتھے وے، وہ کہندے سن اے نکی جی چادر ہے تے یا بازو ہے، اے انج کر کے تے او فلانی جگہ تے درخت دے تھلے ستا نے او دا نام عمر ہے۔
حضور نے فرمایا کہ عمر انج کر کے جا رہا ہوئے نا اس طرح کر کے اگو شیطان آ رہا ہوئے تو شیطان اپنا رستہ بدل چھڑدا ہے، اس طرح عمر جا رہا ہے۔ ایک حرف بھی آپ نے کسی اور کو نہیں سیکھیا، جو کچھ سیکھیا رسول اللہ دے قدمہ چو سیکھیا۔ اور کوئی کائنات کا کوئی ایک مورخ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عمر دا کوئی فیصلہ غلط ہویا ہو، بلکہ بندہ وڑ چھڑیا ایک باری اور مدینہ منورہ میں اتار دی اور کلمہ پڑھنے والے کی گردن اتار دی۔ کتنا بڑا فیصلہ ہے جی۔ مدینہ منورہ میں شور مچ گیا، عمر نے بندہ وڑ چھڑیا۔ حضور دی بارگاہ چ یہودی آیا، انہیں کہا جی اے بندہ ہے جڑا تہاڈا کلمہ پڑھدا ہے تے میرا ایدا کوئی مسئلہ ہے تے میں تہاڈے کول فیصلہ کروانا ہے۔ حضور نے دوواں دی گل سنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ نہ دیا، فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، کیونکہ وہ اس مسئلے میں حق پر تھا۔ تو کلمہ پڑھن والا اتھوں باہر نکلیا، اے مزاج اج نہیں ہیں، یہ بڑے پرانے ہیں۔ او کہندا ہے کہ جناب نہیں میں عمر کولو فیصلہ کروانا ہے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے جتھے مرضی چل، مینوں کیڑا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر کو لے گیا، حضرت عمر نے فرمایا حضور دے ہوندے تسی میرے کول کیوں آئے، اوتھے جاؤ۔ تو یہودی کہندا جی ادھروں ہو کے آئے ہیں، ادھروں حضور نے فیصلہ میرے حق وچ دیتا ہے، اے نہیں مان رہا جڑا کلمہ پڑھن والا ہے۔ فرمایا تسی بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ خوش ہوئے کہ کدھر چاہ پانی آ رہا ہے جی، تواضع۔ اندر گئے، واپس آئے، تلوار آتی سی دوڑ لا چھٹی۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ کیا، فرمایا ہا قضا اقضی من لم یرضا بقضاء اللہ ورسولہ، فرمایا جڑا اللہ رسول دا فیصلہ نہ مننے پھر عمر انہوں اپنے فیصلے انج ہی منواندا ہوندا ہے۔ شور مچ گیا بھائی، عمر نے بندہ مار چھڈیا، مسلمان مار چھڈیا، مدینے چ مار چھڈیا اور ماورائے عدالت مار چھڈیا۔ حضور نے گل سنی، فرمایا چلو عمر نو بلاندے ہیں، لیکن اینو ہوندا اعتماد۔ سرکار نے فرمایا ویسے ایسے ہو نہیں سکتا کہ عمر کلمہ پڑھنے والے کی گردن اتار دے، ہو نہیں سکتا ایسے۔ چلو ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں۔ وہ جناب عمر بعد ہی پہنچے، جبریل پہلے آ گئے۔ سورہ نساء دی آیت نازل ہو گئی، فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، رب میں آدم کا بھی ہوں، رب میں نوح کا بھی ہوں، شیس کا بھی ہوں، داؤد کا بھی ہوں، سلیمان کا بھی ہوں، ابراہیم کا بھی ہوں، اسماعیل کا بھی ہوں، موسیٰ کا بھی ہوں، عیسیٰ کا بھی ہوں، ذوالکفل کا بھی ہوں، یوشع کا بھی ہوں، الیاس کا بھی ہوں، لیکن حبیب تیرے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم۔ ایک اندر مومن مار چھڑیا ہے، اللہ فرماندا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت تک واسطے مضارع دا صیغہ استعمال کیتا، لا یؤمنون، وہ مومن ہو سکتے ہی نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ مان لے۔ ایک کہتے ہیں اللہ ہی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تے اللہ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کہو کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہو پھر مومن۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، نا پتر اللہ ہی اللہ نہیں۔ سلطان پاک فرماندے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بارہ ہو تے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ بخاری دی بڑی طویل حدیث ہے کہ قیامت والے دن سارے بریلوی بھی تے دوجے بھی نبیوں کول جان گے جی، زبانہ باہر ہیں جی، حضور حضرت آدم علیہ السلام کول ساڈا مسئلہ حل کرواؤ۔ ادھر تو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگو، یہاں تو اللہ نظر نہیں آتا، ادھر تو رب خود جلوہ گر ہے، اور وہاں ڈائریکٹ کے ہوتے ہوئے انڈائریکٹ جا رہے ہیں۔ جناب آدم مسئلہ حل کرو، حضرت آدم کہتے ہیں اگے جاؤ، وہ جناب موسیٰ کو فرما اگے جاؤ، کوئی بھی نہیں کہتا اللہ کول جاؤ۔ بھائی نبی تو توحید بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی کو تو کہنا چاہیے حضرت آدم کو جاؤ اللہ کے پاس، کہتے ہیں نہیں اذهبوا الی غیری، غیر اللہ کے پاس جاؤ۔ وہ سارے ادھروں پورے میشر دا گیڑا لگ رہا ہے جی، اور جب بات حضرت عیسیٰ پہ آتی ہے جی حضور، تو آپ فرماتے ہیں حضور کے پاس جاؤ، رسول اللہ کے پاس جاؤ، ادھر جاؤ حضور کے پاس جاؤ، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، حشر میں ہم انہیں سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے۔ نہ تسی تے منکر ہو، تسی تے کہندے سے حضور کول جانا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کہندا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب و مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کو حاکم نہ مانے۔ فیما شجر بینہم، بس تسی جڑا فیصلہ کر دیتا، اگر تانوں حاکم نہیں مان سکدا تے پاویں تواڈے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے، مومن نہیں ہے۔
ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, مومن نہیں ہے. اگلی آیت جملہ ثم لا یجدوا فی انفسہم، فرمایا جب فیصلہ مان لیا، اگر فیصلہ ماننے کے بعد اس کے دل میں ہلکا سا خیال آ گیا پھر بھی مومن نہیں ہے. تو مومن کب ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، انج مننے جویں ابو بکر نے منیا ہے پھر مومن ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ آیت نازل ہوئی منافقین کے بارے میں، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تسی اپنیاں گردناں لا کے لے آؤ، تے محبوب انہوں نے نہیں سی کرنا. ہن یہ آیت نازل ہو رہی ہے منافقاں واسطے، تے صدیق اکبر نے سنی، اجی شان نزول نہیں پتا کہ کیسے نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے. اٹھ کے جانے لگے. سرکار نے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی اپنی گردن اتارنے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا نہیں ابو بکر بیٹھ جاؤ، یہ آیت تمہارے لیے نہیں اتری ہے، تو منافقوں کے لیے اتری. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا حضور کی ذات کا سایہ نہیں ہے، لیکن جو سائے کی طرح ساتھ رہا وہ صدیق ہے. حضور نے ویسے عام ایک دن محفل میں کتنا عرصہ پہلے فرمایا ابو بکر اہل مکہ نے بڑا ستایا ہے، تو کسی دن ممکن ہے ایسے ہو جانا ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ ہجرت کر جائیں، یہ ہو جانا ہے تو تیار رہنا. ہجرت کا حکم نازل ہوا، صدیق اکبر آپ کے پاس نہیں تھے، اپنے گھر تھے. اللہ نے حکم فرمایا محبوب چلیے ہجرت کیجئے. حضور اٹھے اور فرمایا چلو ابو بکر کے گھر جاتا ہوں، اور ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا ہے. تو دروازے پہ دستک دی. دنیا دروازہ مصطفیٰ پہ آتی ہے، اور جس کے دروازے پہ مصطفیٰ جائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں. شام رات دا پہرے دروازے تے دستک دیتی، اگے دیکھا کہ جناب ابو بکر ہاتھ بن کے کھڑے نے. فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فی، فرمایا ابو بکر نص ہے قرآن کی کہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، تم جا کر کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا تھا تیار رہنا، ابو بکر تیار رہنا ہے. ابو بکر تیار رہتا ہے، ابو بکر تیار رہتا ہے، ابو بکر تیار رہتا ہے کہ کب یار کا پیغام آئے. اور عرض کہ حضور میں بھی تیار ہوں، اور 2 سواریاں بھی تیار ہیں، زیادہ سفر بھی ہے، پیسے شیسے بھی جے بھی تیار رکھیں ان کے رستے کو کم پہ جانا ہے. آپ کے والد ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ نابینا تھے، تو وہ پیسے تھیلی میں درہم دینار ادھر ہوتے تھے ان کے پاس ہوتے تھے، وہ چیک کرتے رہتے تھے پیسے ہیں. اب آپ کی صاحبزادی صاحبہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی وہ پریشان ہو گئیں کہ وہ جڑی گتھی ہو تے خالی ہے، تے جے ابا جی نے چیک کر لی تے پھر یہ تے گھر نواں مسئلہ بن جانا ہے. تو وہ رات کو حضور جب ہجرت کے لیے تشریف لے کر چلے گئے تو انہوں نے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ڈال دیں کہ چلیں ہاتھ لگے تو ان کو پتہ ہو کہ تھیلی کوئی نہ کوئی شے ہے. یہ پورا گھرانہ حضور کی محبت میں کیسے جو ہے فنا ہوا ہے، ایسے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ باپ اٹھے اور کوئی بات کر دے تو یہ نہ ہو کہ باپ کی گردن ہمیں اتارنی پڑے. پھر تو فرماتی ہیں کہ وہ جب صبح ہوئی تو وہ رات کو تو تھیلی خالی تھی، اس میں تھا کچھ نہیں. صبح ہوئی، ہم نے رات کو اپنی طرف سے کچھ چیزیں ویسے ڈال دی تھی، تو صبح ہوئی تو انہوں نے طلب کی تھی اور میری گتھی تھیلی کتنے ہوئے؟ وہ فرمانے لگی میں ابھی لے کر آئی. کہتی ہیں جب میں اٹھانے لگی تو میں نے دیکھا کہ رات سے زیادہ درہم اس میں پہلے سے موجود تھے. او پری سی او تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. اسلام ویکھن تے بھی بندے نو پھڑ لیندا ہے اس طرح کر کے. ویکھیا کیوں ہے؟ بدر دے اندر وڈے جڑے سردار سن، ابو لہب، ابو جہل، شیبہ، ولید، عتبہ، اے جدوں مارے گئے نا جی، تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے وڈے وڈے کافر مارے گئے نا، انہاں نو کلیب بدر ایک کنواں ہے، فرمایا انہاں نو اس کنویں دے اندر سٹنا ہے. کیویں سٹنا ہے؟ انہاں دیاں لتاں دے اندر رسیاں پاؤ تے انہاں نو دھریکو ایتھے، پتہ چلے دنیا نو کہ جڑا اسلام دے مقابلے چاہندا ہے اسلام دا حشر کی کرتا ہے. ساڈے تو کوئی نرمی دی توقع نہ رکھنا، جدوں تحریک لبیک دی حکومت آئے گی تانوں سارے نو دھریکاں گے انشاءاللہ. جنہاں نے حضور دے دین دے رستے دے اندر سانو جو مرضی کہو، لیکن جنہاں نے حضور دے دین دا رستہ روکیا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیندن پھر اور گل ہے، نہیں تو پھر ممتاز دا بدلہ بھی بقایا ہے، علم الدین دا بدلہ بھی بقایا ہے، مولانا کفایت علی کافی دا بدلہ بھی بقایا ہے، علامہ فضل خیر آبادی دا بدلہ بھی بقایا ہے. اور جڑے وہ فیض آباد تو لے کے تے حویلیاں تک جتنے شہید ہیں انہیں سارے دا بدلہ بقایا نے انشاءاللہ. امیر المجاہدین دا بدلہ بھی بقایا ہے.
حضور دے ایک صحابی ہیں حضرت ابو حذافہ، وہ حضور دے صحابی تے پیو اتبا انہوں جدوں طریقے لے کے جا رہے سن، ایک واری اس طرح کر کے نا جی بیٹے نے اپنے باپ دی لاش ویکھی. جنہ صحابہ نے اتبا نو ماریا انہاں چ آپ دا سگا بیٹا موجود ہے. پتر نے بھی اپنے پیو دے قتل دے اندر حصہ لیا ہے. اے دے باوجود بس خالی ایک واری ویکھ لیا. حضور نے فرمایا روکو تو بلاؤ. ابو حذیفہ ویکھیا کیوں ہے؟ عرض کی حضور مجھے تکلیف نہیں ہوئی کہ آج میرے باپ کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے. حضور عرض کیتا یا رسول اللہ میرا باپ بڑا دانا تھا، انہوں پتہ سی ہے کھوٹا ہے، اے کھرا ہے، اے حق ہے، اے باطل ہے. تو میں نے جب کلمہ پڑھا تو میں یہ سوچتا تھا حضور آج میں پڑھ لیا کل بھی پڑھ لے گا. حضور میں اس چیز دے حیران ہوں کہ ایدی دانائی انہوں تواڈے کول نہ لے کے آ سکی. اور اقبال کہتا ہے اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ کر سکا. اقبال کہندا کھیل کندے فیصلے کیتے نہیں، اپنا تے کر ہی نہیں سکیا. اپنا کی فیصلہ ہے؟ مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. او سارے کو لو ہوندے ہوندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ادھر کیوں نہیں جاتے؟ حضور کی بارگاہ میں جاؤ. حشر میں ہم انہیں سیر دیکھیں گے، ہم حشر میں ہم انہیں سیر دیکھیں گے. آپ تو کہتے تھے نبی کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے، آج کیا لینے آئے ہو؟ آپ تو کہتے تھے غیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، جاؤ اللہ کے پاس، جاؤ جا کر دکھاؤ اور کہو یا اللہ ہم بہت بڑے توحید ہیں، دیکھیں ہماری زبانیں لٹک رہی ہیں پھر بھی ہم تمہیں یاد کر رہے ہیں. وہ قیامت کا دن حشر میں ہم انہیں سیر دیکھیں گے. منکر ان سے آج التجا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. عجیبی وقت نے اسی ہون بھی تواڈی خدمت دے اندر ہاتھ بن کے تانوں درخواست کر رہے ہیں کہ حضور دے دین والا جو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا